نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور آج کا ہماری گفتگو کا عنوان ہے اتحاد امت، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اسی اتحاد امت کے سلسلے میں مولانا محمد طارق جمیل صاحب کوشاں رہتے ہیں، ان پر الزامات بھی رہتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، ان سے بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک اتحاد امت کا استعارہ ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے تربت مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ علیہ پر حاضری دی، جس کے مناظر دیکھ لیں پہلے، پھر آپ کو اسی ویڈیو اور ان تصاویر کے تناظر میں بات سمجھنا اور میرا کرنا آسان ہو جائے گا۔ والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين وأصلح لي شأني اللهم يا مالك الرضا ويا حل المشكلات يا إلهي إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم المشركين انصرنا على القوم المنافقين انصرنا على القوم الفاسقين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم الظالمين الله تعالى على حبيبه واصحابه اجمعين من سب نبيا فاقتلوه من سب جی تو ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، مولانا طارق جمیل صاحب کی حاضری، مولانا سعد حسین رضوی جو کہ جانشین اور امیر بنے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کی دعا۔ اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرنا چاہیں تو کر سکیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اب تحریک لبیک کے یا رسول اللہ کے نعروں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے، کچھ کہیں گے کہا نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو عوام کی باتیں ہیں، جو علماء کی باتیں نہیں ہوتی۔ ایک مقولہ ہے: اختلاف علماء باعث رحمت، اختلاف عوام باعث جہالت۔ تو یہ جو عوام کا بغیر سوچے سمجھے اختلاف ہے، یہ باعث جہالت، فرقہ واریت، قتل و غارت کا سبب بنتا ہے۔ اسی سوچ کو لے کر پھر انتہا پسندی، شدت پسندی پروان چڑھتی ہے۔ اللہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جیسے عظیم بزرگان ملت اور عظیم لوگوں کی جو سایہ ہے، عظیم لوگوں کا، وہ ہمارے سر پر رکھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مولانا کا منفرد انداز ہے اپنا، وہ کرکٹر سے بھی ملتے ہیں، شوبز کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو ان کے بعض نرمی کو جو ہے کچھ لوگ، کچھ سخت رویہ رکھنے والے علماء، ہر ایک کا مزاج اپنا ہے، حضرت عمر کا مزاج اپنا، ابوبکر کا مزاج اپنا، عثمان کا مزاج اپنا، اور مل کے ایک گلدستہ نبوی بنتے ہیں۔ تو یہ نرم اور گرم رویے مل کے ایک پائیدار چیز، ایک جسے کہہ سکتے ہیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے، جس سے ہر ایک جو ہے نا اپنے احاطہ میں اگر دیکھا جائے تو درست کام کر رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا اپنا ایک کام ہے تبلیغ کا، تبلیغ کی نسبت سے وہ دنیا کے تمام ملکوں میں تقریباً پھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ممالک ہیں، اور اسی غرض سے گئے ہیں، اور ان کی ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے،
اور اگر خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بات کی جائے گی تو ان سے اب اس دورانی میں پاکستان اور بھارت بلکہ پورے ایشیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو واقف نہ ہو. ان کا ایک بہت بڑا جنازہ ہوا اور یہ کہنا غالب از گمان نہیں کہ ایشیا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ ہو. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے رویوں میں نرمی لائیں، انتہا پسندی کو کم کریں اور آپس کے بھائی چارے کو فروغ دیں. اب ایک بھائی صاحب انٹرویو کر رہے تھے جنازے کے اوپر ہی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہاں سے ہیں، کہاں سے پوچھ رہے ہیں. تو ایک بھائی صاحب نے آگے سے کہا جی ہم دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے محلے کے تمام لوگ جو ہیں جو دیوبندی ہیں وہ سبھی آئے ہوئے ہیں مولانا رضوی صاحب کے جنازے پر. تو اور انہوں نے طارق جمیل صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تعزیت کی ہے. تو سوال کرنے والے نے کہا وہ آئے تو نہیں. اب بھائی آنا نہ آنا وہ بھی ایک بڑی شخصیت کی عمل ہے، ہو سکتا ہے ان کو ایجنسیز نے منع کیا، ہو سکتا ہے سیکیورٹی رسک کو، 100 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر بات کو چھیڑا جائے تو پھر ہو سکتا ہے بہت سے اسی مسلک کے علماء بھی نہ ہوں. تو مسلکی بنیاد پہ یہ جو تفریق ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت تقریباً جہاں تک میرا مختصر سا زندگی کا تجربہ ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ نیت اکثر عوام کی اور اکثر علماء کی بھی مثبت ہے. بس جو کچھ پیچھے چند غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، آپس میں نفرتیں بڑھیں، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ایک دوسرے کے پاس جایا جائے اور اچھی باتوں سے کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا جائے. اب ایک اچھی بات ایک جگہ لکھی ہوئی تھی، میں نے دیوار پہ دیکھی، کیا آپ نے آج درود پڑھا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، یہ جو پڑھتا ہے شخص وہ اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے یا نہیں. اب اس بات پہ کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور مزید یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور ان کی ناموس کے اوپر کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی مسالک میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ بار بار ان کے مسالک کے نام لینا میرے لیے یہ بھی ایک اچھی بات مجھے معلوم نہیں ہوتی. تو سبھی کا اس چیز پر اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت ذمہ داری ہے، فرض ہے. تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی سب کا اتفاق ہے، سنت رسول پر. تو کیوں نہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی ایک مختصر سی اور ایک قلیل سی کوشش کر دیکھیں. آج جس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں، لیبیا کا حال، شام کا، عراق، شام اور عراق اور مشرق وسطیٰ کی جو تباہی ہے وہ ساری اور ساری اس آپس کی ناچاکی اور فرقہ واریت کا نتیجہ ہے. اگر یہ فرقہ واریت نہ ہو تو آج ہمارے اندر اتحاد امت موجود ہو. تو ہم نے اپنے اس ملک خداداد ملک پاکستان میں اس فرقہ واریت کو روکنا ہے اور ایک پیار، محبت اور امن کی فضا کو قائم کرنا ہے. تو مہربانی ہے، گزارش ہے سب حضرات سے کہ ہر ایک کا طریقہ کار درست ہے، اس کو مختلف رنگ کی باریک جو دھاگے ہوتے ہیں وہ آپس میں ملیں تو ایک مضبوط کپڑا، ایک رنگدار کپڑا بھی بن جاتا ہے. تو اس کا مظاہرہ کریں اتحاد امت کا، جس کی اس وقت امت کو شدید ضرورت ہے. جو مسائل ہیں وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. اس میں مجھے ایک بات پھر یاد آ گئی کہ کسی یہودی نے علماء کو لڑانے کی یہ سازش کی، کسی غیر نے، کہ سوال کیا ایک عالم سے، آپ بڑے عالم ہیں، یہ وہ، اس کی بڑی خدمت کی. خدمت کر کے اس کو کہا کہ جی اچھا ذرا بتائیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ عالم صاحب اپنے علم کے جوش میں کہہ بیٹھے سیاہ تھا یا سفید، ایک رنگ نامینیٹ کر بیٹھے، حالانکہ اس کا کوئی واضح رنگ دیا تو نہیں گیا. دوسرے بڑے عالم سے جا کے پوچھا، اس نے کوئی دوسرا مخالف بتا دیا، دونوں کو آپس میں لڑوا دیا. ایک اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کے اوپر بحث شروع ہوگی. تو ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، میلاد منانا ہے نہیں منانا، غم حسین کس طرح منانا ہے کس طرح نہیں منانا، ہم نے بنیادی باتوں کو پکڑنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت امت انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ علیہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا بھی ایک نظریہ یہی بن گیا تھا کہ اس امت کے اتحاد کی بات کی جائے، ناموس رسالت کی، ناموس صحابہ کی بات کی جائے، اور دنیا کو ایک مضبوط امت کے طور پر پیغام دیا جائے. تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ
مل کے رہیے، اکٹھے رہیے. ہم سب نے بچپن میں پڑھی ہے وہ کہانی اس کی کسان کی اور 4 بیٹوں کی. تو کیوں نہ ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس دین کے چلو مسلک ہیں، فرقے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک کیوں نہیں ہوتے؟ مختلف ٹہنیاں ایک اکٹھے ہو کے مضبوط کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا جو ہے نا اظہار خادم حسین رضوی صاحب بھی فرماتے رہے. ان کی ایک ویڈیو دیکھیں اور ان کو ٹرائیبیوٹ پیش کریں. عقیل انصاری کو کچھ بھی نہیں سی نا تے راتی یہودی دا کنواں چلا کے سویرے 1 کلو کھجور غزوہ تبوک واسطے پیش کر دیتی سی. انہوں نے کہا حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں، عثمان غنی جتنے اٹھ تے کوئی نہیں، سونا چاندی تے کوئی نہیں، 1 کلو کھجور ہے. میرے آقا نے فرمایا انہوں سارے مال دے اتے رکھو. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کلو کھجور ہے، وہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ساری رات جس نے کنواں چلا کے 1 کلو کھجور لایا اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟